ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرستان میں ایک بے حد غریب پری اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس پری کا نام زارا تھا اور اس کی بیٹی کا نام شہناز۔ کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ امیر تھے۔ زارا پری کا شوہر تجارت کرتا تھا اور ان کے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ موجود تھا۔ پھر ایک وقت ایسا ہوا کہ زارا پری کا شوہر بیمار پڑ گیا۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ کام کاج چھوڑ کر چارپائی پر لگ گیا۔ زارا پری کو اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ اس نے شوہر کی طبیعت داری میں دن رات ایک کر دی۔ اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہا دیا، مگر اس کے باوجود اس کا شوہر ایک ننھی پری شہناز کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ سب زارا پری کے شوہر کی بیماری میں لگ گیا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لوگ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے زارا پری نے چند گھروں میں جھاڑو برتن اور دوسرے کام کاج شروع کر دیے۔ اس کی طرح ماں بیٹی زندگی کے پورے دن پورے کرنے لگیں۔ ان کے پڑوس میں ایک دیو بھی رہتا تھا جس کا نام کالا دیو تھا۔ جب زارا پری کا شوہر بیمار تھا تو زارا پری نے علاج کے لیے کالے دیو پر سے کچھ قرضہ لیا تھا۔ وہ رقم ابھی ادا نہیں ہوئی تھی۔ کالا دیو ہر روز زارا پری سے اپنی رقم کی واپسی کے لیے اصرار کرتا، مگر زارا پری کے پاس تو ایک ٹوٹی پھوٹی ایک روپیہ بھی نہ تھا۔ وہ کالا دیو کو اس طرح رقم سے دیتی۔ کالا دیو اس کے انکار سن کر منہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ ایک روز وہ پھر زارا پری کے گھر آیا۔ اس روز وہ بہت غصہ میں معلوم تھا۔ اس نے آتے ہی پانی کے گڑھے میں لات مار کر اور دم سے چارپائی پر بیٹھا تو چارپائی کی پٹی ہی ٹوٹ گئی۔ زارا پری سہم کر ایک کونے میں دب گئی۔ اس کی بیٹی شہناز پری نے خوف زدہ ہو کر انداز میں کہا، امی جان چارپائی ٹوٹ گئی، اب رات کو ہم زمین پر سونا پڑے گا۔ کالا دیو غصے سے بولا، زارا پری اگر مجھے یہ پتہ ہوتا تمہیں میں پیسے واپس کبھی نہیں دیتا، میں تمہیں کبھی بھی ادھار نہ دیتا۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو جو میری رقم ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو؟ زارا پری گڑ گڑا کر بولی، بھیا کالے دیو، میری آمدنی بہت کم ہے، میرا ہی گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ کالے دیو نے زارا پری کی بیٹی شہناز کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر جانے کا بولا، جب تک تمہارے پیسے واپس نہیں دو گی میں تمہاری بیٹی کو اپنے گھر میں نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ میرے گھر کی صفائی، کھانا پکائے اور جھاڑو برتن، پودوں کو پانی اور کپڑوں کی دھلائی کرے گی۔ یہ تمام کام اب تمہاری لڑکی انجام دے گی۔ زارا پری کالے دیو کے سامنے گڑ گڑا کر کرنے لگی، مگر اس کا دل ذرا سا بھی نرم نہ ہوا۔ وہ شہناز پری کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس میں 8 بڑے بڑے کمرے تھے اور ایک بہت بڑا وسیع باغ تھا۔ شہناز پری کو کالے دیو کا گھر پسند آ گیا۔ شہناز 8-10 برس کی ذہین لڑکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ کالے دیو کا حکم نہ مانے گی یا اس کا گھر سے بھاگ جائے گی تو وہ اپنی کو تنگ کرے گا، اس لیے وہ چپ چاپ کالے دیو کا ہر کام کرنے لگی۔ صبح کے لیے اسے ناشتہ بنا کر دیتی، دوپہر کا کھانا پکاتی اور پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ جاتی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر تو وہ شام کھانا میں لگ جاتی۔ کالے دیو کو بھوک بہت لگ رہی تھی۔ شہناز پری کے آ جانے سے کالے دیو کو بہت آرام ہو گیا تھا۔ پہلے اسے اپنا ہر کام خود کرنا پڑتا تھا، مگر اب اسے کھانے بھی پکایا مل رہا تھا اور کپڑے بھی دھلے دھلائے مل جاتے تھے۔ نہ جھاڑو دینی پڑتی تھی اور نہ برتن دھونے پڑتے تھے۔ اب وہ سارا دن مزے سے اپنے باغ کے ہری ہری گھاس میں ٹانگ پر ٹانگ دورا کر بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں لپٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر کھجور کے درختوں پر پڑی۔ ان درختوں میں کھجور لگی ہوئی تھی اور وہ پک گئی تھی۔
پکے ہوئے کھجوروں کو دیکھ کر کالے دیو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر ان کھجوروں کی درخت پر چڑھنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک اس کا شہد کی مکھیوں کے جھنڈ سے ٹکرا گیا۔ ہزاروں مکھیاں بنبنا رہی تھی اور اس کی طرف لپکی۔ کالے دیو شہد کی مکھیوں سے بہت ڈرتا تھا۔ انہیں اپنی طرف دیکھتا لپیٹ دیکھ کر اس کے پاؤں پھول گئے، اس کے منہ سے چیخ نکلی اور اسے گھبراہٹ کی وجہ سے ان دونوں درختوں کے تنہے بھی چھوٹ گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس کے گرنے کا دھماکہ بہت زور سے ہوا۔ شہناز پری کالے دیو کی پٹی ہوئی قمیص سی رہی تھی اور وہ یہ دھماکہ سن کر چونک گئی۔ وہ بھاگ کر کھڑکی کی طرف گئی تو کالے دیو کو زمین پر گرا دیکھا۔ وہ جلدی سے باغ میں گئی۔ کالے دیو درد کے مارے رہا تھا۔ اس نے اپنی ایک ٹانگ کو پنڈلی کی طرف ہاتھوں سے پکڑا اور اس کا منہ پھاڑ کر مار مار کر رو رہا تھا۔ شہناز پری اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کالے دیو نے اپنی قمیص کی سطح اپنی ناک بھر لی اور آواز میں بولا، اتنی بلند سے سر پر گلا ہوں، سر بہت مضبوط ہے، اسے ذرا سا نقصان نہ ہی پہنچا، مگر ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ شہناز پری اب تو چلو پھر کروں گا، مجھے اپنے گناہ کی سزا مل گئی۔ میں نے بہت لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر کالے دیو پھر رونے لگا۔ شہناز پری نے اسے بہت تسلی دی اور اسے بڑی مشکلوں سے اس کے کمرے میں لے آئیں۔ کالا دیو اپنے بستر پر لیٹ کر ہائے ہائے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، شہناز پری تمہاری نانی کے پاس جادو کا مرہم ہے، اس کے مرہم سے میری ٹانگ ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین نہیں کہ وہ مجھے گڑگڑا کے مجھے مرہم دے گی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہے کیونکہ آج سے چند سال انہوں نے میرے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک کنواں کھدوایا تھا۔ وہ علاقہ چنانچہ پہاڑی علاقہ ہے۔ اس کے کنویں میں بہت مشکل سے کھدایا تھا، مگر میں نے شرط کرنے کی نیت سے اس کی کنویں کو دوبارہ مٹی بھر دی اور پتھر بھر دیے تھے۔ میری یہ حرکت سے تمہاری نانی نے دیکھ لی۔ اس دن سے وہ میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر کالے دیو نے ایک ٹھنڈی آرا بھری اور خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اسے نیند آ گئی۔ شہناز پری بہت رحم دل تھی۔ حالانہ کالے دیو نے اس کی ماں کا دل دکھایا تھا، مگر اس کی ٹانگ ٹوٹ جانے کے بعد وہ اسے کالے دیو سے ہمدردی سے ہو گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ کالے دیو پھر سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ جب کالے دیو سو گیا تو شہناز پری اس کے گھر سے نکلی اور ایک طرف کو چلنا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی نانی اماں کے گھر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئی۔ بڑھاپے کی وجہ سے نانی اماں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے شہناز پری کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ شہناز پری نے نانی اماں کو بتایا کہ چنانچہ امی نے دیو کا قرضہ واپس نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ان کا کام و کاج کرنے کے لیے اپنے گھر لے گیا ہے۔ اب درخت پر گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس بھی ہو گیا ہے۔ وہ بہت تکلیف میں بھی ہے، اس لیے وہ ان کے پاس جادو کا مرہم لینے کے لیے آئی ہے تاکہ کالے دیو کا علاج کر سکے۔ نانی اماں دل کی بہت اچھی تھی۔ حالانہ اس دیو نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کیا تھا، مگر انہوں نے شہزادی شہناز پری سے کہا، بیٹی میں تمہارے رویے سے بہت خوش ہو، اگرچہ وہ کالا دیو اچھا نہیں ہے، اس نے تم لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مگر اس کے باوجود تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ مگر یقین ہے کہ تمہارا اچھا سلوک دیکھ کر اسے مزید اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نانی اماں نے جھٹ سے ایک پرانی سی صندوق سے ایک جادو کا مرہم نکال کر شہناز پری کو دے دیا اور بولی، اگر میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں تمہارے ساتھ چلتی، خیر اب تم جلدی سے اسے لے جاؤ اور روانہ ہو جاؤ، اسے لگاتے ہی کالا دیو ٹھیک ہو جائے گا۔ نانی اماں نے شہناز پری کو رخصت کر دیا۔ نانی اماں سے رخصت ہو کر وہ کالے دیو کے گھر پہنچے۔
اور اسے جگا کر بولی، میں جادو کا مرہم لے آئی ہوں۔ کالا دیو تو خوشی کے مارے چل پڑا۔ شہناز نے اس کی پنڈلی پر جادو کا مرہم لگایا تو وہ کالا دیو پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کا درد اب غائب ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اپنی ٹانگ کے ٹھیک ہو جانے پر اس کا خوشی سے برا حال تھا۔ وہ پورے گھر میں ناچتا پھر رہا تھا۔ شہناز پری کی بچوں سی اچل دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کالے دیو کو احساس تھا کہ شہناز پری نے اس کی زیادتیوں کا بدلہ نیکی کی صورت میں دیا ہے۔ اسے اپنے پچھلے رویے پر بے حد شرمندگی ہو گئی تھی۔ اس نے زارا پری اور شہناز پری سے اپنی تمام غلطیوں کی معافی مانگی اور زارا پری کا قرضہ بھی معاف کر دیا تھا اور اسے اپنی طرف سے ایک تھیلی بھر کر اشرفیاں بھی دی۔ اس کے علاوہ زارا پری کو اپنی بہن نے بھی بنا لیا تھا اور ان دونوں کو اپنے گھر میں لے گیا۔ زارا پری کے دن پھر گئے تھے۔ ان دونوں کے گھروں میں کام نہ کر چھوڑ کر دیا تھا۔ اب وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے رہنے لگی۔ کالا دیو بہت بے حد شریف بن گیا تھا۔ کالا دیو کی اس تبدیلی پر پورے گاؤں حیران ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ شہناز پری کو ایک ذرا سی نیکی کالا دیو کو براہ راست پر لے آئی۔ اب وہ تینوں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔